تو یہاں ہم سب سے پہلے جو ہے ڈوری بنائیں گے، اور ڈوری جو ہے اس کے تقریباً انچ کے پیس کاٹے ہیں، اور یہ پیسز جو ہیں ان کو میں آپ کو ایڈوائس یہی کروں گی کہ آپ جب ڈوری کے لیے کپڑا تیار کریں تو اس کپڑے کو خیالات رکھنا چاہیے کہ وہ پھاڑنے میں آسانی ہو. The one that can be torn easily. تو ان سب جو ٹھون ہوئے پیسز ہیں ان سب کو ہم اب جوڑ لیتے ہیں، کیونکہ یہ ڈوری جو ہے یہ میں دوپٹے میں بھی استعمال کروں گی، تو اس میں کافی سارا جو ہے یہ استعمال ہوگا. اور اس میں صرف پرابلم یہ آتی ہے کہ اس کے جو تھریڈز ہیں وہ کافی لمبے چوڑے ہیں، ان کو آپ کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے دے کر ان کو دور کرنا پڑے گا. لیکن پھٹا ہوا کپڑا یہ جو ہے یہ آسان ہے بجائے اس کے کہ وہ کپڑا آپ کو کاٹنا پڑے، کیونکہ اس کو 1 انچ کی سٹرپ جو ہے وہ بالکل سیدھی کاٹنی جو ہے ناممکن ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں جگہ کون آ جاتی ہے، تو جب کپڑے میں کون آ جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنا ممکن نہیں رہتا، اس کے سلائی میں صفائی نہیں آتی. تو اب یہ کافی سارے پیسز ہیں، کیونکہ دوپٹے کے لیے آپ کو اس طرح کے تقریباً 6 پیسز چاہیے، اور اسی کی ہی پائپنگ جو ہے میں دوں گی اس کو بھی، قمیص کو بھی. تو جب آپ ان کو جوڑیں تو تھوڑا سا خیال رکھنا کہ یہ سب ایک ہی طرف فیس کرتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، یہاں میں نے جوڑے ہیں اور ان کی جو ہے کوئی الٹے آ گئے ہیں اور کوئی سیدھے تھے. تو ان سب کو ہم جوڑ کر کے وقت تو لگے گا، لیکن جب آپ کسی چیز کی خوبصورتی بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ ٹائم کو جو ہے نظر انداز کرنا پڑتا ہے. سب یہ جڑ گئے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے مشین کا جو پاؤں ہے اس کو چینج کرنا ہے، اور اس کے اندر ہم جو چھوٹی ڈوری ہے وہ استعمال کریں گے. اور اس میں آپ 2 قسم کے پاؤں جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو ہے کہ جیسا کہ اس طرح کا فٹ جس میں یہاں ہولو ہوتا ہے، اور یہ ہے خاص ڈوری لگانے کے لیے. تو ویسے تو میں عام طور سے جو زپ کا پاؤں ہے وہی استعمال کرتی ہوں، لیکن اس دفعہ ہم اس کی پاؤں چینج کر لیتے ہیں اور یہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. اب ہم اس کا ایک سرا نکال لیتے ہیں، اور جو ڈوری ہم استعمال کریں گے، اور یہ ہم سب جو ہے ایک ہی دفعہ انشاءاللہ کریں گے. تو اس کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے، دوپٹے کو ہم سب کے نیچے رکھیں گے، اور ہم اس کی شروعات کریں گے تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر رائٹ سائڈ رونگ سائڈ فیسنگ اوپر. تو یہاں ہم 2 چیزیں کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے اتنا ایکسپیرینس نہ ہو تو آپ اس کو 2 دفعہ لگا سکتے ہیں، یا کہ پھر ہم اس کو ایک ہی دفعہ لگائیں گے. اور پھر ہمارا جو اس کا کپڑا ہے، ٹرم کا کپڑا ہے، ہم اس کو فولڈ کریں گے ڈبل،
اور ڈبل فولڈ کر کے اس کو یہاں اس کے اوپر تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر اس کو رکھتے ہیں. اور جب ہم اس کو ٹرن کریں گے تو یہ ہمارا تھوڑا سا بار کی طرح آئے گا پنک، اور آگے جو ہمارا کوآرڈینیٹڈ کلر ہے وہ آئے گا باہر کی طرف، اندر کی طرف. تو اس کپڑے کو جو ہے، جو نیچے والا ہے، جو دوپٹہ ہے، اس کو آپ نرمی سے لے کر جائیں اور مشین کو اپنی طرف سے جو ہے گائیڈ ہونے دیں. تو یہ چیز میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ٹائم کا جو ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں اور تو نہیں لیکن وقت آپ کا کافی لگے گا. لیکن اگر آپ خوبصورتی بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر وقت جو ہے یہاں ہم کونے تک جا کر اس کو ٹرن کر لیتے ہیں. اور اسی طرح ہم فل چاروں طرف دوپٹے کے ہم فل جائیں گے. تو اگر آپ یہ ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کو رن کروں گی، لیکن درمیان میں باتیں ختم ہو جائیں گی تو یا تو سائلنس دینا پڑے گا یا پھر ہم کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے. تو اکثر ایسے جب دوپٹوں کی میں ڈوری لگاتی ہوں تو میں نارملی کوئی بھی جو کیٹیگری، جو ریسنٹ ایونٹس ہو یا کوئی بھی حالات جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتی ہوں، تو نارملی میں اس کو ایسے موقع پر ڈسکس کرتی ہوں، کیونکہ اس کی لمبائی، اس کا جو سلائی ہے وہ کافی لمبی ہوتی ہے اور اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. تو لیکن میں اس کا اندازہ آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ اس میں کتنا وقت ہمارا لگے گا. تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ میرے لیے ایسا ہی سوٹ بنائیں تو آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس پر آپ اتنا وقت لگانے کو تیار ہیں یا نہیں. اچھا، اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتی ہوں. If somebody is wanting you to sew something like this, the purpose of the whole video and the whole illustration in this particular suit is that it will give you time to think about just exactly how much time is either being spent on something like this, because at the end of the day time is money. And if you are spending for instance an hour on doing a dupatta, then obviously you have the right to charge for an hour's worth of work. So I don't think it's going to take me an hour. گھنٹہ نہیں لگے گا، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پر جو ہے ہمارا کتنا وقت جو ہے لگتا ہے ایسی ڈوری لگانے پر. تو ساتھ ساتھ میں جو ہے کوئی موضوع پک کروں گی جس پر میں تھوڑی دیر کے لیے بات کروں گی. تو کون سا ٹاپک چوز کریں؟ ٹھیک ہے، کوئی میں کنٹروورشل ٹاپک نہیں چوز کروں گی. ایوری ڈے لائف ایکسپیرینس کا چلو ہم پک کر لیتے ہیں.
اگر ایوری ڈے لائف کا ہم پک کرتے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے وہ کیا کون سا کام جو ہے کون سی آج کا دن سنڈے کا دن ہے، اور یہ ہے 29 ہمارا آج 29 فاسٹ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور ممکن ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ رمضان کا آخری دن ہو، تو اور ممکن ہے کہ کل کے دن جو ہے عید ہو. تو ہم بات کریں گے، چلو ہم بات کرتے ہیں موضوع عید پر. تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان کو عید کے بارے میں اتنا علم نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ میرے اکثر ویورز جو ہیں وہ ہوں گے انڈیا سے اور پاکستان سے. تو آپ کے لیے عید کیا، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ دیکھنے والے مسلمان ہیں، تو آپ کے لیے میرا سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کے لیے عید کیا معنی رکھتی ہے. یا اگر آپ ہندو حضرات ہیں یا سکھ حضرات ہیں یا کوئی اور مذہب کے کرسچن ہیں، تو آپ کی سمجھ میں عید، آپ کے سننے میں کیا آیا ہے عید کے بارے میں. That is a question that I'm actually posing to my viewers. If you are one of my viewers who is from one of the other faiths, say a Hindu or a Christian or a Sikh, then do you have any knowledge of what is Eid, what significance it holds for the Muslims, and what is the meaning? So I want to take this time to actually give my viewpoints and my reflections on what is Eid and what is the significance of Eid, and our understanding of it. There are lots of deeper meanings to, obviously, religious wise, there's lots of deeper inner meanings that we the illiterate don't actually fully understand. تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ ویسے تو عید کے جو اصل حقیقی معنی ہے تو اس کو تو میں فل انداز سے بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا اپنا علم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. لیکن اکثریت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عید ہماری اکثر کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ ہے صرف خوبصورت کپڑے پہننا، اچھا کھانا کھانا اور خوشی کا دن منانا. تو خوشی کا دن منانا تو ہے، لیکن عید کا مطلب جو ہے وہ خوبصورت کپڑے پہن کر گھومنا پھرنا اور گناہ کے کام کرنا، وہ عید کا مطلب نہیں ہے. تو ہمارے زمانے میں اکثر یہ سامنے آیا ہے کہ جب اس زمانے میں، کیا مجھے بچپن میں یاد ہے کہ جب عید ہوتی تھی، جب میں چھوٹی سی تھی، تو اس وقت جو ہے عید کے دن ہمارے نزدیک ایک مندر تو نہیں کہہ سکتی، ایک بزرگ کی قبرستان ہے، ہمارا قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں جو ہے ایک بزرگ جو ہے وہ دفنایا ہوا ہے. تو جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت ایسا تھا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ جو تھے اور ارد گرد کے جو لوگ تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ عید کے دن یہاں میلہ لگایا جاتا تھا اور سب لوگ جو ہے سج سوار کر اس میلے پر جاتے تھے. اور یہاں جو ہے میلے پر یعنی کہ ہوتے تھے، بہت لوگ ہوتے تھے، بیچنے والے ہوتے تھے، اور پھر بچوں کے کھیلنے وغیرہ کی چیزیں ہوتی تھیں، اور ایک خوشی کا دن یہاں منایا جاتا تھا. وہ وقت، پہلے کا وقت ایسا تھا کہ اس وقت جو ہے علم کم تھا اور لوگوں نے ایک ایسا رواج بنا لیا تھا. تو الحمدللہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں پاکستان میں، تو یہاں اسلام بہت ہے. الحمدللہ کہ یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ بہت اس پر عقیدے کے پکے ہیں. تو اب جو پہلے وہ چیز تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے. اب یہاں کے لوگ جو ہیں اس انداز سے عید نہیں مناتے جیسے کہ کچھ عرصہ پہلے مناتے تھے. یعنی جو وہ میلے وغیرہ لگائے جاتے تھے اب وہ ختم ہو گئے ہیں. تو
کچھ اس کے لیے تو جو ہے وہ کافی اچھا ہوا ہے، کیونکہ یہاں ایسی جگہ تھی کہ لوگ جو ہے بہت سارے گناہ اور فحل کرتے تھے، تو ہمیں اسلام میں وہ چیزیں نہیں سکھلائی جاتی جو یہ میلوں میں ہوتی تھیں، یعنی ناچ گانا، مستی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ سب چیز جو ہے جو پہلے ہوتی تھی وہ کافی حد سے ہمارے علاقوں میں تو ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ تو تھی بچپن کی بات۔ اب ہم ادھر انگلینڈ میں رہتے ہیں اور یہاں کا جو تھوڑا دوسرا ہے ماحول ہے تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ تو ادھر عید کے دن ہم عید کا دن کیسے گزارتے ہیں، وہ ہوگا کھانا ہم بنائیں گے اچھا، اور کپڑے ہم پہنیں گے مناسب، یعنی کہ اتنا فانسی اور فلاشی نہیں، مناسب کپڑے پہنیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم فیملی آئے گی اور فیملی سے ملیں گے۔ تو اصل عید کا مطلب ہے کہ فیملی کے ساتھ اور فیملی کے علاوہ باقی جو ہیومینٹی ہے اس کو بھی اس خوشی میں شریک کرنا۔ اگر حالات کوئی ایسے ہیں کہ جو یعنی کہ جیسا ہم فیملیز گیدر ہوتے ہیں تو یہ اپرچونٹی ہمیں ٹیک کرنی چاہیے کہ یہاں ہم ڈسکس کریں کہ دنیا میں اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جہاں ہم ان چیزوں کا جو ہے اوپنلی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اصل جو عید کا معنی ہے ہم بھول چکے ہیں، اور صرف آرٹیفیشل ورلڈ میں جو ہے صرف آرٹیفیشل ہی سیلیبریشنز جو ہیں وہ آرٹیفیشل رہ گئی ہیں۔ جیسے کہ ہم بچپن سے ہی انگلینڈ میں رہ رہے ہیں تو یہاں کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسا کرسمس آتی ہے تو کرسمس کا جو اصل میننگ ہے وہ تو ابھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی صرف اور صرف کرسمس کا موقع فن اینڈ گیمز اور پریزنٹ لینے کا رہ گیا ہے۔ تو اسی اس پر ہمارا جو اسلامک کلچر ہے وہ بھی کچھ حد سے اس پر جا رہا ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے اس بات کو ایڈریس کیا تھا کہ جب ہم عید کا موقع آتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ان اسلامک ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ اپنے بارے میں سوچیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو اپنے بارے میں سوچیں وہی آپ دوسرے کے بارے میں بھی سوچیں۔ اگر اپنے لیے آپ کو اچھائی چاہیے تو وہی اچھائی آپ کو دوسرے کے لیے بھی تلاش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اگر میں خود اچھے کپڑے پہنوں تو میری کوشش ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ والے جو ہیں وہ بھی ایسے ہی اچھے کپڑے پہنیں۔ اگر میں خود اچھا کھانا کھاؤں تو مجھ پر فرض ہے کہ میرے جو ارد گرد میں ہیں، یعنی کہ اسلامی کلچر میں یہ کہتے ہیں کہ اسلامی کلچر میں نہیں، اسلامی تعلیم سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو محلے دار ہیں ان کا حق ہم پر اتنا ہے کہ 40 گھر ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ اس چیز کے حقدار ہیں جو ہم خود پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ بھی اسی چیز کے حقدار ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے، اور شاید یہی وجہ ہے ہمارے اوپر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کی وجہ یہی ہے۔ تو عید کا ایک ایسا وقت ہے کہ جو سب چیزوں کو ہمیں سوچنا اور اس میں رکھنا چاہیے۔ تو عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک فنسی گاڑی ہائر کریں، اس پر پاکستان کا جھنڈا لگا لیں اور پھر اس کو ہائی سپیڈ پر لے کر باہر گھومتے پھریں اور اچھے کپڑے پہن کر باقی لوگوں کو دکھائیں کہ یہ میں نے اتنے 100 سوٹ کا یہ سوٹ لیا ہے یا وغیرہ وغیرہ۔ تو افسوس کی بات ہے کہ اس وقت جس طرف ہماری سوسائٹی جو ہے جا رہی ہے، جس طرح کی ہم تربیت اپنی اولاد کو دے رہے ہیں،
تو وہ ہمیں کھینچ کر اسی طرف لے کر جا رہی ہے جس چیز کو ہمیں آگاہ کیا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ طریقے جو ہیں یہ غلط ہیں اور آپ ان طریقوں کو اختیار نہ کریں ورنہ آپ کا بہت ہی نقصان ہوگا۔ تو یہ ہمارے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب ہم ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو وہ ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ہم اپنے بچوں کو اتنا اسپوائل کرتے ہیں، ان کو ایسی چیزیں ایسے تحفے لے کر دیتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اس کو فائنانس کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو ہم لونز وغیرہ لیتے ہیں۔ اور تو یہ گفتگو شروع ہوئی تھی I don't know کدھر سے اور کدھر تک چلی گئی ہے، کیونکہ میں کنسنٹریٹ کر رہی ہوں اپنے کام پر بھی تو ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی ہوں۔ تو جب کام کرتے ہیں اور ساتھ باتیں کرتے ہیں تو کئی دفعہ کام میں جب دھیان جاتا ہے تو باتوں سے چلا جاتا ہے اور جب باتوں سے جاتا ہے تو پھر سلائی سے چلا جاتا ہے۔ تو کوشش کروں گی کہ ریکلیکٹ کروں کہ میں کیا کہہ رہی تھی اور کس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ تو تو لاسٹ ایئر ہمارا جو مسجد کا امام ہے اس نے تھوڑا سا جو ہے کیا تھا، ٹوک دی تھی اس موضوع پر کہ اس نے کہیں بچوں کو سوال کیا کہ آپ نے کیا خریدنا ہے عید کے لیے اور آپ نے کتنی رقم جو ہے وہ اسپینڈ کرنی ہے عید کے کپڑوں پر۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے کامن بات ہے کہ ہم کپڑے وغیرہ پر جیسا اسپیشلی عید کے موقع پر جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں عید پر تو وہ کافی حد سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی ایوریج ارننگ جو ہے وہ I don't know 12,000 یا 14,000 ایئر ہے اور آپ صرف عید کے موقع پر آپ اپنے بچوں کو جو ہے 500 پاؤنڈ دیتے ہیں کپڑے لینے کے لیے، اور اگر آپ کے 3 یا 4 بچے ہیں تو اگر آپ ان کو دیں گے اتنا پیسہ تو کیا یہ آپ کی بجٹ جو ہے آپ کی بجٹ یہ الاؤ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہ کافی کانٹراڈکٹری کویسچن ہے اور انفارچونیٹلی یہ کافی پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے جو ضروریات ہیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم کدھر نہ کدھر سے لے کر یہ چیزیں جو ہیں یہ خواہشات جو ہماری خواہشات ہیں ان کو ہم پورا کریں گے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں، اس کو کہتے ہیں بیگ بورو اور اسٹیل۔ تو ہم اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بیگ بورو اور اسٹیل کرنے تک بھی تیار ہوتے ہیں۔ ہم اپنا ایمان بھی جو ہے وہ اس پر لگا دیتے ہیں اور فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں تاکہ ہماری جو ضروریات ہوں ناجائز ضروریات وہ پوری ہو سکیں۔ تو یہ رہا صرف ایک سیم لگانے کا اتنا وقت لگا ہے، اس میں نے پورا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کر لیا ہے۔ مکمل طور سے میں نے عید کو ایگزاسٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی یا کہ مسلم سوسائٹی جس میں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہمارا حال نہیں ہے، یہی حال ہمارے جو بردرز اینڈ سسٹرز ورلڈ وائڈ ہیں سب کا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کافی حد تک یہ سینٹیمنٹ جو ہے یہ میرے انڈین بردرز اینڈ سسٹرز بھی شیئر کریں گے